پچھلی ویڈیو ہم نے ہیڈیان ایون پر ختم کی تھی، جس کا نام یونانی خدا پر رکھا گیا ہے، ہیڈیز۔ یونانی دیومالا کے مطابق ایک انڈر ورلڈ یا زیر زمین جہنم کا خدا تھا۔ اس نسبت سے یہ ایک مناسب نام ہے کیونکہ یہ زمین کی تاریخ کے جس زمانے سے منسوب ہے، اس وقت روئے زمین پر لاوا بہہ رہا تھا اور خلا سے زمین پر اثر انداز ہونے والی چیزیں گر رہی تھیں یا موجود تھیں، اور یہ ماحول کسی بھی قسم کی زندگی کے لیے قطعاً سازگار نہیں تھا۔ چاند کی تشکیل کے بعد کا زمانہ زمین پر ایک کافی پرتشدد دور تھا۔ خلا سے مستقل بنیادوں پر تواتر کے ساتھ مختلف اجسام آ کر ٹکرا رہے تھے، جنہیں انگریزی میں ہم کہتے ہیں لیٹ ہیوی بمبارڈمنٹ۔ ایسے میں اگر کوئی خود ساختہ خلائی حیاتیات زمین پر موجود بھی ہوگی تو اس مستقل بمباری میں اس کی بقا کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ کسی بھی قسم کی زندگی کے آثار کا آغاز اس لیٹ ہیوی بمبارڈمنٹ کے بعد ہی ممکن ہو پایا۔ لہٰذا اتفاق رائے یہ ہے کہ ہیوی بمباری کے بعد ہی زمین زندگی کے لیے تیار ہوئی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ زمین پہ زندگی کے آثار تقریباً 3.824 ارب سال پہلے نمودار ہوئے۔ اور جب ہم اس زمانے کی زندگی کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہم کسی گلیری یا کسی پانڈا ریچ کے بارے میں بات نہیں کرتے، ہم زندگی کی انتہائی سادہ، آسان اور بنیادی شکلوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ ہم پروکیریوٹس کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ اس کی میں زیادہ تفصیل میں تو نہیں جا پاؤں گا، اگر آپ کو دلچسپی ہے تو آپ ہماری دوست ربیہ کے بائیولوجی کے ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں۔ میں ان کا موازنہ یوکیریوٹس سے کروں گا۔ پروکیریوٹس زیادہ تر یونی سیلولر حیاتیات ہیں جن کا کوئی مرکز یا نیوکلیس نہیں ہوتا، تو ان کا ڈی این اے محض ایک طرح سے ایک تیرتی ہوئی حالت میں ہوتا ہے، کچھ اس طرح سے۔ یوکیریوٹس کا ایک مرکز ہوتا ہے جہاں ان کا سارا ڈی این اے ہوتا ہے، تو یہ نیوکلیئر میمبرین یا مرکز کی جھلی ہے۔ اس کا سارا ڈی این اے نیوکلیس کے اندر تیرتا ہے۔ اس بارے میں ہم کچھ تفصیل میں آگے کی ویڈیوز میں بات کریں گے، لیکن فی الحال اتنا ہی۔ جب ہم اس زمانے کی زندگی کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہم پروکیریوٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ہمارے پاس ابھی بھی زمین پر پروکیریوٹس موجود ہیں، بیکٹیریا کے آثار قدیمہ کی یادگار۔ یہ پہلی زندہ چیز یا زندہ چیزوں کا یہ پہلا مجموعہ تھے۔ ہمارے خیال میں شاید کسی قسم کے خود ساختہ مولیکیول ہو سکتے ہیں جو منظم ہوتے گئے۔ ڈی این اے، آر این اے، ہو سکتا ہے کہ آر این اے وہ خود ساختہ مولیکیول تھا، ایک نسل سے دوسری نسل تک معلومات منتقل کرنے کا طریقہ بنتا گیا ہے۔ تو یہ واقعی ابھی بھی ایک کھلا سوال ہے کہ زمین کی سب سے پہلی زندگی کی سب سے پہلی اور ابتدائی شکل کیا تھی۔ فی الحال ہم آگے بڑھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے یہ ذہن میں رکھیں کہ یہاں جس پیمانے یا اسکیل پہ بات ہو رہی ہے وہ کروڑوں اربوں سالوں پر محیط ہے۔ ہم نے کہا زمین پر زندگی کا آغاز ہوئے 3.8 ارب سال ہوئے ہیں، لیکن گھاس زمین پر صرف 50 ملین سالوں سے موجود ہے۔ انسان اور چمپینزی کو الگ ہوئے صرف 5 ملین سال ہوئے ہیں۔ صرف قدیم یونان سے لے کر اب تک ہم صرف 2500 سال 2500 سال کی بات کر رہے ہیں۔ تو یہ وقت کے بہت بڑے ادوار ہیں، اور اسی وجہ سے ہم انہیں ایون کہتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، اور اب ہم آرکیان ایون میں داخل ہو جاتے ہیں۔ آپ کہیں گے شاید اب زمین کچھ خوشگوار جگہ ہو گئی ہوگی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ابھی بھی ماحول میں کچھ خاص آکسیجن نہیں ہے۔ اگر آپ اس وقت زمین پر جاتے تو شاید ایک سرخی مائل آسمان ہوتا، آپ کو ماحول میں نائٹروجن اور میتھین اور کاربن ڈائی آکسائیڈ ملتا، آپ کے سانس لینے کے لیے آکسیجن نہیں ہوتا۔ آتش فشاں کی بہت سی سرگرمیاں اب بھی ہوتی، لیکن آرکین دور تو نہیں کہنا چاہیے، ایون کا سب سے اہم واقعہ وہی تھا جو ہمارے خیال میں تقریباً 3.535 بلین سال پہلے ہونا شروع ہوا تھا، اور یہ پروکیریوٹس کا یا خاص طور پر بیکٹیریا کا فوٹوسنتھسس کرنے کے لیے سورج سے توانائی کو استعمال کرنے کے لیے تیار ہونا ہے، جس کے نتیجے میں زمین پر آکسیجن پیدا ہونے کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا سنگ میل تھا زمین پر زندگی کے ارتقاء کے سفر میں۔
گو کہ ہماری آمد میں ابھی بھی کئی کروڑ سال باقی ہیں، لیکن زمین اب سانس لینے والے حیاتیات کو خوشامدید کہنے کے لیے تیار ہے۔